دوستو سب جانتے ہیں افتخار احمد جو کہ نون لیگ کا لفافہ صحافی ہے، وہ نون لیگ کی طرح عمران خان سے شدید خنث رکھتا ہے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، آج سے 15 یا 20 سال قبل کا عمران خان اور افتخار احمد کا یہ انٹرویو ہی دیکھ لیں۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لفافہ صحافی کسی گٹر سے سوال اٹھا کر پاکستانی عوام کے سب سے مقبول ترین لیڈر سے پوچھ رہا ہے۔ آفرین ہے عمران خان کے حوصلے اور بردباری پر۔ وہ کل بھی اعصاب پر اتنا ہی قابو رکھتے تھے جتنا کہ آج۔ دیکھیں کس طرح عمران خان نے جرأت اور حوصلے کے ساتھ ان غلیظ سوالات کو فیس کیا۔ یہ پروگرام دیکھنے والے یقیناً افتخار احمد پر لعنتیں دے رہے ہوں گے، اور یقیناً آپ بھی یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد ایسے غلیظ اور گٹر میں لتھڑی ہوئی صحافت کے پیروکار صحافی پر لعنت بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ 16 نعرے آپ کے خلاف وہاں پہ سڑکوں پہ دیواروں پہ لکھے گئے، ان میں سے 14 ایسے ہیں کہ جو شاید اس قابل نہیں ہیں کہ ہم انہیں دہرا سکیں، لیکن 2 نعرے بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ پلے بوائے عمران خان، ایک تو یہ نعرہ ہے، آپ اس نعرے کو شیئرنگ کرتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پلے بوائے کیا کرکٹر عمران خان؟ یہ کیا ہوگا؟ مجھے کیا کریں پلے بوائے عمران خان، اور دوسرا ہے کہ سیتا وائٹ کو انصاف کون دے گا۔ اور جب ہم سیتا وائٹ کی بات کرتے ہیں، یہ نعرہ وہاں پہ لگایا گیا، اس کے ساتھ کچھ اور نعرے اس حوالے سے لکھے گئے ہیں جن کو میں دہرا نہیں سکتا۔ اس میں ایک سوال اور اٹھایا گیا ہے عمران خان کہ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف گروپ کے سربراہ فاروق ملک نے کہا کہ میں 10 جون کو عمران خان کی بیٹی ٹریان کو امریکہ سے پاکستان لے کے آؤں گا۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ خود نوٹس دیتے ہوئے کہ عمران خان اور ٹریان کا DNA ٹیسٹ کروائیں۔ ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوسرا تو میں پاکستان کی ایجنسیز کو داد دیتا ہوں کہ اس آدمی کو، ایک آدمی کو وہ اٹھا کے انہوں نے پریس کے سامنے لے آئے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور 10 جون آ جائے گا تو 10 جون میں پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کتنا سچا ہے اور کیا گند اچھال رہا ہے یا واقعی سیریس ہے۔ جو باقی یہ جو نعرے ہیں سیتا وائٹ کے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیتا وائٹ کیس چھوڑیں، میری لوگ 30 سال کیوں چھوڑیں؟ کیونکہ اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا، وجہ نہیں بات کرتا۔ آپ سیاسی آدمی ہو، لیکن میں بات میرے اوپر یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کون سی بات کروں کون سی نہ کروں، لیکن میں اوور آل ایک پالیسی آپ کو بتا دوں۔ میری بات ان کا فری الزام پہلے میری پوری بات سن لیں۔ جو ایشو یہ ہے کہ کیا کبھی میں نے کہیں 30 سال سے پبلک مجھے جانتی ہے، زیادہ بھی جانتی ہوں، کہیں میں نے کہا ہے کہ میں کوئی فرشتوں والی زندگی گزارتا تھا؟ میں نے کبھی نہیں کہا۔ میں نے کبھی منافقت تو نہیں کی کہ یہ کہا کہ جی میں کوئی بڑا پاک شاک آدمی تھا، لیکن ایشو یہ ہے کہ میری جو بھی کمزوریاں ہوں گی ذاتی، اس نے کوئی پبلک کو تو نہیں ہارم کیا، میں نے کوئی تو لوگوں کا خون تو نہیں کیا، میں نے کوئی لوگوں سے پیسے تو نہیں، ڈاکے تو نہیں مارے، چوری تو نہیں کی، لیکن پبلک آدمی کا ایشو یہ ہے۔ ایک بات ہے، جو آرٹیکل 263 ہے پاکستان کے آئین کا، اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ آپ جب کانٹیسٹ کرتے ہو الیکشن کے لیے تو اس میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، دیٹ از ود ریفرنس ٹو یور کریکٹر، کہ آپ نون کریکٹر آپ کا کیا ہے۔ اب وہ بارے میں اب عنقریب ایک ویڈیو آنے والی ہے آپ کی، یوسف صلاح الدین کے گھر پہ محفلوں کی ویڈیو بھی مارکیٹ میں آنے والی ہے، کیا آپ کے علم میں ہے؟ بالکل لے کے آئے، اور میں کہہ رہا ہوں وہ اچھا ہے لے کے آئے۔ میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا یہ جو انہوں نے میرے الزام لگائے ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھائیں، انہوں نے اور بھی بڑے الزام لگائے ہوئے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ آگے بڑھائیں اور لیگل پروسیڈنگز کریں، سب لیگلی کریں، لیکن یہ دھمکیاں نہ دیں ہمیں۔ کیا دھمکی دی انہوں نے آپ کو؟ میں یہ جو ڈرامے کیے ہیں، یہ جو سارے کراچی کو رنگ کے رکھ دیا فاشی سے، اور یہ جو ڈیمونسٹریشن میں گولیاں شولیاں چلائی، اس طرح کی نہ کریں کیونکہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنے لگا میں۔ MKM نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے کراچی کے بہت سے نوجوانوں کا کرکٹ کیریئر تباہ کر دیا۔ یہ MKM تو الزام لگایا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں MKM کو کہ کرکٹرز کی کمیٹی بنائیں، جن کی ایک انٹیگریٹی ہو، جن کو لوگ جانتے ہوں کہ یہ انٹیگریٹی کے لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے مجھے ایک پلیئر ثابت کر دیں آج تک کہ میں نے اپنی ذاتی لائکس اور ڈس لائک پہ اس کو یا ٹیم میں ڈالا یا ٹیم میں نکالا۔ اور جو MKM کو سمجھنا چاہیے، میں ان کو بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کہ یہ ایک چھوٹا انسان جو کہ اپنے ذاتی لائکس اور ڈس لائکس پہ، یا وہ فلانا مہاجر ہے اور یہ پنجابی پٹھان کے اوپر اگر وہ ٹیم سلیکٹ کرتا تو میں اللہ نے کامیابی نہ دیتا۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک پلیئر بتائیں، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں
کہ میرا جو سب سے قریب اور میرا بڑا بھائی میرا ہیرو تھا ماجد خان. پہلے ٹیسٹ میں جب میں بنا میں نے میں سمجھا کہ ان کی وہ پرفارمنس نہیں, ان کو ڈراپ کر کے ان کو کس نے ریپلیس کیا؟ کراچی کے منصور اختر نے. میرا تو وہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا نہ کچھ لگتا تھا, اور سب سے زیادہ تنقید کس پہ ہوئی؟ منصور اختر پہ ہوئی تھرو آؤٹ. تو یہ کہنا کہ میں کسی مہاجر یا پنجابی یا پٹھان پہ ٹیم سلیکٹ کرتا تھا, یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو کرکٹ کی کوئی سمجھ نہیں ہے, جو صرف اس تعصب پہ آپریٹ, جو خود ان کی ذہنیت ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ کیسے دنیا کو دیکھتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ میں سٹے بازی کی بنیاد آپ نے ڈالی ہے. بتائیں. اگر میں ان کو یہ کہتا رہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ سٹے بازی تو ہوتی تھی کہ آپ میچ پھینکتے تھے, یہ ہے نا, آپ میچ ہارتے تھے. مجھے ذرا میری کرکٹ کریئر میں بتائیں کہ کتنے ہم نے میچ ہارے ہیں. ہم تو ہارے ہوئے میچ جیتے تھے. یہ تو ایلیگیشن تو ان ٹیموں پہ ہے جو میچ پھینکتے تھے. مجھے بتائیں تو صحیح, مجھے ایک بتا دیں میچ. اگر یہ مجھے یہ ثابت کر دیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے اوپر الزام لگائیں, کیونکہ اس پہ خود ذلیل ہوں گے. یہ